ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے کہ مفاہمت کے بادشاہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش کا مفاہمت کی پالیسی کا اعلان. اسلام آباد میں 6 بڑی سیاسی جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے. پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی. مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے. آصف علی زرداری کا بڑا اعلان. کہا ایک ہی بات کہتا ہوں، پاکستان کھپے، ساتھ بیٹھ کر ملک سنبھال سکتے ہیں. شہباز شریف کی میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی دعوت. کہا نواز شریف سے درخواست کروں گا وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی. مل کر رولز آف گیم طے کریں گے. الیکشن لڑ لیا، اب مہنگائی اور ملک کو درپیش چیلنجز سے لڑیں گے. چودھری شجاعت نے کہا پاکستان کا مفاد اور معیشت کو ترجیح دی جائے. خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی اور علیم خان نے بھی بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا. آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے، پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں گے. ریکنسلیشن بھی کرنی ہے اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے، پاکستان کو کامیاب کرائے. ایکشنری مخالفتیں تھیں، آئیڈیولوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں ہیں. ہم مل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں اور ملک سنبھال سکتے ہیں. پاکستان کھپے. ابھی جو الیکشن ہم نے لڑے وہ اب مرحلہ ختم ہو چکا. اب ہماری جو جنگ ہے اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کے خلاف سب سے پہلا چیلنج ہماری اکانومی ہے، مہنگائی ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. یہ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے اس کی جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. مل کر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے. ہم نے کمیٹی بنا دی، اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹیز بنائیں گی اور وہ کمیٹی جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کا فیصلہ کریں گے. میں نواز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میری درخواست مانیں اور وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں. پارٹی کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف. آصف علی زرداری صاحب اگلے صدر پاکستان ہوں گے یا نہیں؟ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آئیں آگے بڑھیں، چارٹ آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں. پاکستان جس طرح کے بحرانوں سے گزر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تلخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ کوئی ترجیح ہم سب کے لیے نہیں. ہماری پارٹی جیسے پہلے میاں صاحب کے ساتھ کھڑی تھی ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قسم کے تعاون کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان اس وقت نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے. لیگی قائد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو امیدوار نامزد کر دیا ہے. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا. انہوں نے عوام اور سیاسی تعاون کرنے والی تمام جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا. ان کا پختہ یقین ہے کہ فیصلوں سے معاشی خطرات اور مہنگائی سے نجات ملے گی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور جے یو آئی کے ساتھ مبینہ دھاندلی کی شکایات کی. مولانا نے شکوہ کیا کہ جے یو آئی کا مینڈیٹ کیسے چوری ہوا. جماعت کی اکثریتی رائے ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے. مجلس عاملہ کے سامنے آپ کی درخواستیں رکھوں گا، جو بھی فیصلہ ہوا آپ کو آگاہ کر دوں گا. رہنما پی ٹی آئی سردار لطیف کھوسہ کا جی ڈی اے سربراہ پیر پگاڑا سے رابطہ. لطیف کھوسہ نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پیر پگاڑا کو پہنچایا. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ نہ دینے پر جی ڈی اے کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے انتخابات کے بعد سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. پی ٹی آئی اور جی ڈی اے نے ساتھ مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا. پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی سے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے. وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی تیاری بھی کر لی ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 180 نشستیں جیت چکے، کوشش کریں گے اپنی حکومت بنائیں. نون لیگ پی پی اور ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہوگا. سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن بولے قومی اسمبلی اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم، خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی سے اتحاد ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے منظوری دے دی. سربراہ مجلس وحدت المسلمین راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم بانی پی ٹی آئی کی اپنی جماعت ہے. بانی پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم سے متعلق جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، بلا شرط منوان قبول ہوگا. یہ اتحاد خون کے آخری قطرے تک قائم رہے گا. بانی پی ٹی آئی کی زیر قیادت قوم مل کر خود مختار ریاست کے لیے کام کرے گی.
خود اعلان کیا ہے اور وہ شمولیت اختیار کریں گے الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق. نام مجلس اتحاد المسلمین کا، لیکن اصل میں یہ پی ٹی آئی ہے. انکنڈیشنل ان کے ساتھ ہے، خان صاحب کے ساتھ ہے. ایک سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے اور مشکلات میں ڈالنے کے لیے ہم نے ان کے جو ایک عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان کی سپورٹ میں آگے ہوئے ہیں. آپ نے اب تک تو کوئی فہرست جمع نہیں کروائی؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کرائی. مجھے امید ہے کہ قانون پریویل کرے گا. جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کو اتحاد کے لیے مثبت جواب دیا ہے. ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اتحاد کی تجویز تحریک انصاف کی جانب سے آئی طرف سے سامنے آیا ہے، لیکن جماعت کی طرف سے اور ان کے درمیان جو معاملات طے پائیں گے اس پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن پرنسپلی جماعت اسلامی نے ان کو ایک مثبت جواب دیا تھا. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کی حمایت کا اعلان. بلاول کہتے ہیں کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، وزارتیں نہیں لیں گے. سی ای سی اجلاس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی نے بتایا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے انکار کر دیا. اب پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار حکومت نہیں بنا سکتے. بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی صدر مملکت، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے امیدوار کھڑا کرے گی. چاہتا ہوں آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے. To the candidacy of the Prime Minister. The PTI has announced they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government. It leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. We are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. People's Party presidency کے لیے، چیئرمین سینیٹ کے لیے، اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا صدر زرداری ملک کا صدر بنے. پی ٹی آئی کسی پارٹی میں ضم ہونے نہیں جا رہی. مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ایم ڈبلیو ایم کا سہارا لیں گے. بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور تگڑی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق ہمارے پاس 90 نشستیں ہیں جبکہ ہم 180 سیٹیں جیت چکے ہیں. ایک کے سوا تمام منتخب ارکان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایک امیدوار کو 25 کروڑ کی آفر ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی ہوں گے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ناموں کا اعلان جمعرات تک کر دیں گے. ہمارے ارکان کو 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک کی آفر کی جا رہی ہے. 1-2 کے علاوہ ہمارا کوئی رکن نہیں گیا. میں علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا ایز چیف منسٹر. سینٹرل میں پرائم منسٹر، اسپیکر اور پنجاب میں بھی چیف منسٹر اور اسپیکر درجے تک ہم نام شیئر کر لیں گے. 10 اور 25 کروڑ تک آفر کی گئی ہے. 1-2 کے علاوہ باقی نہیں گئے. آزاد ارکان حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، ہم شوق سے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا آزاد ارکان حکومت نہیں بنا سکتے تو باقی جماعتیں مشاورت سے فیصلہ کریں گی. ایم کیو ایم پاکستان کو 18 نشستیں مل گئیں. پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں. الیکشن میں ایم کیو ایم نے تشدد کا راستہ اپنایا. مسلح دہشت گرد عناصر کو آزاد کرایا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ایم کیو ایم نے ہمارے امیدوار ان کے آفیسرز پر حملے کیے، گاڑیاں جلائیں، فائرنگ کی. ایم کیو ایم کو 18 سیٹیں دیں، 50 یا 1000 دیں. ہم کراچی کے امن اور ترقی پر سمجھوتا نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کو پیغام دیتے ہیں کہ انتہا پسندی اور نفرت کی سیاست کو دفن کریں. لسانی بنیادوں پر کراچی کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے. پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہے کہ ایم کیو ایم کا 18 سیٹیں ریلی. اس الیکشن میں ایم کیو ایم نے وائلنس اپنایا. مجھے تو بتایا گیا کہ جو ان کے دہشت گرد ملیٹنٹ ایلیمنٹ تھے ان کو بھی آزاد کروایا گیا. ہمارے کینڈیڈیٹس پہ حملے ہوئے، ان کے آفیسز پہ حملے ہوئے، ان کی گاڑیوں کو چلایا گیا، ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہوا. آپ 18 سیٹس ان کو دیں، آپ 50 سیٹس ان کو دیں، آپ 1000 سیٹس ان کو دیں. ہم کراچی کے امن پہ، کراچی کی ترقی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں آپ سیاست کرو، انتہا پسندی کا سیاست نہ کرو، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرو. لسانی بنیادوں پہ، نفرت کی بنیاد پہ میرے شہر کو تقسیم ہم آپ کو نہیں کرنے دیں.
एम के रहनुमा फैसल सब्जवारी का बिलावल भुट्टो का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एमकेएम को 17 नशिस्तें दी गई। माजी बईद की तो बातें तो छोड़ दें, 2018 में भी एमकेएम जीती हुई थी लेकिन नशिस्तें नहीं मिली। बिलावल साहब इतना ही बोलें कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी न हो। सदर और स्पीकर के इलेक्शन पर आपको एमकेएम के वोट की जरूरत पड़ेगी। चराग पाक हुए बिलावल साहब और उन्होंने ये फरमा दिया कि एमकेएम को 17 नशिस्तें दी गई। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई भी नहीं जीत सकता। आप ख्वाब देखते हैं इस मुल्क के वजीर आजम बनने, ख्वाब को मैंने नहीं छीना भाई, वोटर्स ने छीना है। ये जो आज गुफ्तगू की है, हम समझते हैं कि इंतहाई नामुनासिब, गैर जिम्मेदाराना है। बिलावल साहब, कल हमने और आपने फिर बैठना होगा, वोट तो चाहिए होगा। एमकेएम तो नहीं लड़ रही सदर ममलकत का इलेक्शन। बातें उतनी की जाएं कि हम एक दूसरे के साथ जब बैठे ना तो हमें भी कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी ना हो। पीपल्स पार्टी की पांचों उंगलियां घी में है, इक़्तिदार के मजे लेंगे और सारा मलबा नून लीग पर गिरेगा। फैसल वाडा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। अली अमीन गंडापुर का वजीर आला केपी के लिए नाम चलने आगे कुछ नहीं होगा। कराची के लोगों ने इतने वोट डाल दिए, कहना पड़ा बस कर दो कराची वालों, आइंदा नून लीग और एमकेएम इक़्तिदार में नहीं आएंगे। पोजीशन सारी ले लेंगे, दबोच लेंगे, नोच लेंगे। पीपल्स पार्टी की सर भी कढ़ाई में, 5 उंगलियां भी कढ़ाई में, खुद भी कढ़ाई के अंदर। सारा मलबा जो है लीग पे जाएगा, रिस्पांसिबिलिटी भी उनकी है। कोलिशन की गवर्नमेंट हो गई है। लेकिन अगर तो नवाज शरीफ साहब फिर भी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 महीने का खेल है। क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है? आई डोंट सी। गंडापुर का नाम चलने दे, नाम से आगे मुझे नहीं लगता कोई चीज आगे जा रही है। बस कराची के लोगों, बस इतने वोट मत दो, बंदे नहीं है 17 अप्रैल को, बस। ये सारे इलेक्शंस का एक नतीजा बहुत जबरदस्त हुआ। मोहब्बत करने वाला कराची है और पंजाब की पार्टी है, ये तो इक़्तिदार में कभी नहीं। बानी पीटीआई कहते हैं कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। इडियाला जेल पिंडी में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने कहा, बार बार कहता रहा शफाफ इंतखाबात वाहिद हल हैं। जिनको लेकर आए वो शरीफ खानदान सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर है, ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम दोनों इलेक्शन हार गए। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे हम इलेक्शन जीत गए, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। और यहां पे आपको बताएंगे पीडीएम के कोलबर्जों ने आवाम को धोखा देने के लिए नए नाटक का आगाज कर दिया है। तर्जुमान तहरीके इंसाफ ने कहा है, बिलावल भुट्टो के सोच जमहूरी होती तो नून लीग के साथ मुकमका की नई मुहिम ना चलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम करते। अवामी मैंडेट तस्लीम ना करना पीपल्स पार्टी के स्याह तारीख है। आज बिलावल भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी के इशारों पर इक़्तिदार की बंदर बांट कर रहे हैं। कौम जान गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों महंगाई और मईशत तबाह करने के जिम्मेदार हैं। कौम गिरवी रखकर अपनी नस्लों को महफूज बनाने वालों को कौम खाक में मिला देगी। हर साजिश और पसपर्दा मुकमका का तोड़ निकालेंगे, मुल्क को महफूज बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। NA71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ का कामयाब, NA70 से नून लीग के चौधरी अरमगान, NA72 से नून लीग के अली जाहिद और NA73 से नून लीग के नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी दोबारा गिनती में जीती हुई तीनों नशिस्तों से महरूम हो गई है। PK 21 बाजोड़ पर दोबारा गिनती हुई। PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अमजद खान 16,705 वोट लेकर दूसरे नंबर पर कामयाब करार। जमात इस्लामी के सरदार खान के 8,104 निकले। PK 20 बाजोड़ से दोबारा गिनती पर PTI के हिमायत याफ्ता अनवर ज़ेब खान 12,903 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि जमात इस्लामी के मौलाना वहीद गोल को 6,869 वोट मिले। PK 17 लोअरदीर में दोबारा गिनती पर PTI हिमायत याफ्ता अब्दुल रहमान 23,229 वोट के साथ कामयाब करार। जमात इस्लामी के एजाजुल मलिक अफकारी को
19,990 वोट मिले हैं। और यहां पे आपको अपडेट करेंगे। हब से खबर है जहां पे PB-21 पर दोबारा गिनती के मामले पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ है। फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। SSP हब की जानिब से बताया जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे रजाक मुंदिरा से। जी रजाक। जी, ये अफसोसनाक वाक़या अभी कुछ ही देर कबल हुआ है कि PB-21 के वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी था कि दोनों मुतारिब ग्रुपों के हामी जो सिविक सेंटर के बाहर मौजूद थे उन्होंने स्टेट फायर करना शुरू कर दिया और पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में अब तक सिविल हॉस्पिटल हब में 2 अफराद की हलाकत की डॉक्टर साहिबान तस्दीक कर रहे हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 11 हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएंगे कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बल्दिया इत्तेहाद टाउन और लाठी मंजिल पंप के करीब गोलियां मारकर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बल्दिया टाउन में पैदल मुल्जिम ने फायरिंग की, मकतूल को 5 गोलियां लगी। लाठी मंजिल पंप मुल्जिमान ने फैक्ट्री वर्कर को निशाना बनाया। दोनों वाकयात में मकतूलिन से किसी किस्म के लूटमार नहीं की गई है। मुशर्रफ कॉलोनी, औरंगे टाउन, खारा दर और लाठी में फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हुए हैं। ज्यादातर वाकयात डकैती के दौरान मुजाहिमत पर पेश आए हैं। न्यू कराची में घर के बाहर पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। सिक्योरिटी जोन 1 में तैनात एहलकार पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर शाह। शहर कायद में एक और पुलिस एहलकार को हदफ बनाकर शहीद कर दिया गया। न्यू कराची सेक्टर 5M में सिक्योरिटी जोन 1 में तैनात एहलकार वहीद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो घर से अपनी ड्यूटी पर निकल रहा था। 2 मुल्जिमान आए और उन्होंने इसको टारगेट करके जो है फायरिंग की है, जिसमें ये शहीद हो गया। तो अब इसमें तफ्तीश मजीद जारी है कि आखिर इसकी वजह क्या थी, क्या है कि ये कोई टारगेट किलिंग है, उसकी रीज़न क्या है, कोई पर्सनल एनमिटी है या कोई और वजह है, उस हवाले से हम तफ्तीश कर रहे हैं। SSP सेंट्रल के मुताबिक कत्ल के लिए 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान गली के रास्ते से फरार हुए। CCTV फुटेज और डिफरेंट टेक्निकल चीज़ों से भी काम कर रहे हैं और इसकी अपनी फैमिली भी ज़्यादातर पुलिस में है और इलाके से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। एहलकार की शहादत के बाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। न्यू कराची में VIP की हिफाजत पर तैनात एहलकार को नामालूम मुल्जिमान ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। देखना यह है कि अपने पेटीबंद भाई के कातलों को पुलिस कब तलाश करती है और कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। पाकपतन में पुलिस मुकाबले में मारे गए दोनों डाकू को दुकानदार के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सब्ज मंडी कबूला के करीब घर में वारदात करके फरार होने वाले डाकू डकैती के दौरान कत्ल होने वाले दुकानदार तारिक के कातिल थे। मेरे मियां मारने वाले तारिक नामी दुकानदार डाकू ने कत्ल कर दिया था। उसके लवाहिकीन जब आए हैं, उसकी बेवा और गवाहान आए हैं, उन्होंने इन लाशों को शनाख्त किया कि ये वही मुल्जिमान थे जिन्होंने 30 जनवरी को दुकान पे वारदात करते हुए दौरान मुजाहमत तारिक नामी शख्स को बेदर्दी से फायर मारकर कत्ल कर दिया था। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने अस्पताल पहुंचकर मकतूल दुकानदार की बेवा और बच्चों से ताजियत करते हुए पुलिस मुकाबला में हिस्सा लेने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज पाकपतन। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाकये पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। नई रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा, खड़ी तमाशा देखती रही। रिपोर्ट देखकर शर्मिंदगी हो रही है। रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। केस में तहरीके लब्बैक का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा सुन लिया, अब ये वही लोग हैं फैजाबाद धरने वाले, रियासत उनके साथ खड़ी है, अब वो असह्य बन गए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से खोलकर नाम ना लेने पर चीफ जस्टिस ने कहा आपसे हिम्मत नहीं हो रही तो तहरीके लब्बैक को नोटिस देते हैं, वो खुद मान लेंगे। आप पुलिस में भर्ती कैसे हुए?
ایس پی انویسٹیگیشن نے جواب دیا، میں فوج سے پولیس میں گیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا پھر تو آپ کو دلیر ہونا چاہیے، آپ میں تو اعتماد ہی نہیں نظر آ رہا۔ جعلی پاسپورٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی، افغانوں کو پاکستانی پاسپورٹ اجرا کیس میں ملوث پاسپورٹ اور نادرا کے 7 افراد گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے نے بتایا ہے 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز پاسپورٹ امیگریشن اور 4 نادرا آفیسرز پکڑے گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران 4 ایجنٹ اور 5 افغان شہری بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ نادرا حکام اور پاسپورٹ آفس کی شکایات پر کارروائی کی گئی۔ جعلی پاکستانی پاسپورٹ کا گروہ بین الاقوامی سطح پر سرگرم تھا۔ کیس میں ملوث 15 ملزم گرفتار کیے جا چکے ہیں، مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز نے رفح کو نیا ہدف بنا لی ہے، فضائی بمباری کے ساتھ زمینی کارروائی کی بھی تیاری کر لی۔ رفح میں 14 لاکھ بے گھر فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 133 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہیں۔ جنگ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 28,473 ہو گئی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نارووال، شیخ پورہ، سیالکوٹ، حفظ آباد، گوجرانوالہ، لیا، بہاولپور اور ملتان میں بعض مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ نیو یارک میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، ہر طرف سفیدی چھا گئی ہے، درختوں، سڑکوں اور عمارتوں نے سفید پوش پہن لی ہے، چاروں طرف حسین نظارے۔ شدید موسمی حالات کی وجہ سے اسکول بند، فلائٹ آپریشن درہم برہم، 900 سے زائد پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی 7 میں سے 6 ریاستوں ابوظہبی، دبئی، شارجہ اور دیگر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید یالہ باری اور بارش معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے، متعدد سڑکوں پر پانی اور اولے جمع ہیں۔ ترکیہ میں لینڈ سلائڈنگ سے 9 کارکن لاپتہ ہو گئے ہیں۔ صوبہ آذربائجان میں سونے کی کان سرک گئی ہے، خوفناک انداز میں مٹی کا دریا بہتا نظر آئے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزارت توانائی کے حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے زیخ بیڑے کا ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ مغربی بنگال کے کلائی کنڈا ایئر بیس پر فضائی مشق کے دوران طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ پائلٹ جان بچانے میں کامیاب، حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 کی چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ رونمائی کی خصوصی تقریب لاہور کے پولو گراؤنڈ میں ہوئی۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے ٹرافی کی نقب کشائی کی۔ کراچی کے شیر ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 9 میں رنگ جمانے آج ملتان روانہ ہوں گے۔ لوکل کھلاڑیوں نے 2 روز شہر قائد میں جم کر پریکٹس کی۔ کنگز کا پہلا مقابلہ اتوار کو ملتان سلطان سے ہوگا۔ سرفراز احمد نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی چھوڑ دی۔ جنوبی افریقہ کے بلے باز اولی روسو فرنچائز کے نئے کپتان مقرر ہو گئے۔ نوجوان سعود شکیل کو نائب کپتان بنا دیا گیا۔ سرفراز احمد نے لگاتار 8 سال کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قیادت کی۔ ہیڈ کوچ ان واٹسن کی تجویز پر کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کراچی کی ٹینس کھلاڑی زینب علی نقوی اسلام آباد میں انتقال کر گئی ہیں۔ ابتدائی طبی رپورٹ کے مطابق زینب کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ٹینس فیڈریشن نے بتایا زینب میچ کھیل کر نہانے گئی تھی، زیادہ وقت گزارنے پر دروازہ توڑا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ زینب کراچی ریجن کی ٹاپ پلیئر تھی، آئی ٹی ایف ٹورنامنٹ کھیلنے اسلام آباد گئی تھیں۔ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی مالک کمپنی میٹا نے ٹین ایجرز کے نیوز فیڈ میں خودکشی سمیت نامناسب مواد چھپانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے
ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स का पहले से ही ये मकसद है कि वो टीनेजर्स को इनकी उम्र के लिहाज से नामुनासिब मवाद ना दिखाए। अब टीनेजर्स को अपनी फीड्स पर नामुनासिब पोस्ट नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.